ابھی خطبے میں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کی آیت تلاوت کی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ تم اپنوں میں سے وہ لوگ کہ جن کی شادی نہیں ہوئی اور باندیوں کی اور غلاموں کی جو شادی کے لائق ہیں ان کا نکاح کراؤ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِن یکونوا فقراء، بہت بڑا مسئلہ حل فرماتے ہیں، اِن یکونوا فقراء، کہ ان کی شادی کروا کر خرچے کی ٹینشن نہ لو۔ اگر یہ غریب ہوں گے، اگر یہ تنگ دست ہوں گے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ ان کو اپنے فضل سے مالدار کر دے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ کشادہ بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں۔ اس آیت میں ایک حکم ہے، اس حکم کے پورا کرنے پر ایک اللہ کا وعدہ ہے۔ اسی لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، اللہ کا حکم پورا کرو کہ تم نکاح کراؤ، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا کہ تمہیں مالدار کر دے۔ تم اللہ کا حکم پورا کرو۔ اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ جن کی شادی نہیں ہوئی سے مراد جنہوں نے بالکل شادی نہیں کی، یا جن کی شادی ہو چکی طلاق ہو گئی، یا بیوی فوت ہو چکی، یا کوئی بیوہ خاتون ہے اس کے لیے اللہ کا حکم ہے۔ مطلقہ خاتون کو حکم ہے کہ جن کی شادی نہیں ہوئی تم نکاح کراؤ، اگر تم تنگ دست ہو گئے تو اللہ تمہیں مالدار کر دے۔ اب بات تو وہی آ گئی جو ہر دفعہ میں کہتا رہتا ہوں کہ اصل میں اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں۔ اگر ایک سیاستدان جو صرف 5 سال کے لیے حکومت میں آئے، وہ اپنی ووٹیں لینے کے لیے جھوٹے وعدے کرے، سڑکیں بناؤں گا، پل بناؤں گا، میں آپ کے بچوں کو اسکالرشپ دوں گا، میں آپ کے بچوں کو تعلیم کے لیے باہر کے ملکوں میں بھیجوں گا، تو ہم اس کے جھوٹے وعدوں پہ یقین کرنے کے لیے کبھی کسی کو جتاتے ہیں، کسی کو ہرا دیتے ہیں اور اس کو ووٹیں دیتے۔ اللہ وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر تم یہ نکاح کرو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری فقر اور غربت کو دور کر دوں۔ اب اس پہ یقین ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ کے اس وعدے پر کیا ہو گیا؟ اچھا، اللہ کے اس وعدے پر یقین پیدا ہو جائے۔ اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اگر کسی سے کہیں، آج میں ذرا نا معاشرے کے کچھ حقائق بیان کروں گا، ناراض بھی نہیں ہونا اور یہ بھی نہیں کہنا مولوی صاحب نے کون سا موضوع چھیڑ لیا ہے، تھوڑی سی حقیقت میں نے ذرا آج کے حالات کی اس جمعے میں بیان کرنی ہے۔ پیشگی معذرت کر رہا ہوں آپ سے۔ کسی سے کہو کہ بیٹے کی شادی کر دو، جواب کیا ملتا ہے؟ ابھی پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا، ابھی پاؤں پہ، ابھی ابا کے سر پہ کھڑا ہے، جس دن یہ پاؤں پہ کھڑا ہوگا اس دن اس کی شادی کر دیں گے۔ اچھا بھئی، پاؤں پہ کھڑا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جی کوئی پیسے کمانے لگے، کوئی ٹکے آنے لگے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ شادی پہلے کرو، ٹکے بعد میں آئیں۔ یہ کہتا ہے ٹکے پہلے آئیں، شادی بعد میں کریں، تو کتنا فرق۔ اچھا، بعض ماں باپ کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا، کہتے یہ نالائق آدمی ہے، اس کی شادی کریں، تو بھائی اس کی شادی کرو، لائق ہو جائے۔
नालायक को लायक बनाने के लिए नहीं। अल्लाह ताला कह रहे हैं वअनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम, निकाह कराओ। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाया करते थे, लोगों अगर मालदार होना चाहते हो तो निकाह को तरजीह दो, अल्लाह तुम्हें मालदार कर देंगे। मेरे दोस्तों, मैं एक बात करता हूं कि आज आंखें बंद करने की जरूरत नहीं। जिस जमाने में मैं और आप जी रहे, इस जमाने में बच्चे आज से 30 साल कबल की बातें सोच रहे हैं। हो सकता है अगर बच्चों की वालिदैन के साथ कोई करीब फ्रेंड है तो बच्चे वो बातें कर रहे हैं जो हमारे बड़ों बड़ों की जुबान पे नहीं। और फिर मोबाइल हाथ में, सोशल मीडिया मौजूद है, गंदी फिल्में। देखें, कोई जमाना था कि उलमा कहा करते थे हज से आने वाले हाजियों को चाहिए कि वो टीवी ना लाया करें, घर में टेलीविजन ना रखो। आज ये दौर है कि हर एक के हाथ में थिएटर मौजूद है, वो जब जिस वक्त जहां चाहे पूरी की पूरी गंदी फिल्म देख सकता है। और इस कदर हालात के अंदर अगर कोई आदमी ये कहे कि मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत शरीफ आदमी है, इसकी तो अभी जरूरत ही नहीं है शादी करवाने की। कितनी शराफत मुआशरे में है, इससे मैं और आप आंखें तो बंद कर सकते हैं लेकिन इसका इनकार नहीं कर सकते। हम सुनते रहते, हम लोगों की कॉलें सुनते, हम लोगों के हालात सुनते। मेरे दोस्तों, बेहिसाब किताब। आप अंदाजा करें कि कुवैत ने 2023 की अदालत की रिपोर्ट जारी की, अदालती फैसलों की, जिसमें 3.25 लाख तलाकें खुले की बुनियाद पर हुई। 3.25 लाख तलाकें खुले की बुनियाद पर हुई, जिसमें से एक केस ये भी सामने आया कि एक औरत ने खुले की डिग्री के लिए अपील की। उससे पूछा गया कि तूने ये अपील क्यों की? कहने लगी मेरे शौहर मुझे फेसबुक की आईडी नहीं बनाने देते, इसलिए मैं तलाक लेना चाहती हूं। तलाक की वजूहात पे गौर करें। फेसबुक की आईडी, कहां मां बाप नसीहत करते थे बेटी तेरी डोली उठाई है, तेरा जनाजा उठे तो रूठ के वापस ना आना। कहां फेसबुक की आईडियों पर तलाकें दायर हो रही। इसलिए इस जमाने में आंखें खोलने की जरूरत। इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है। अगर इस्लाम ने किसी चीज से मना किया, इस्लाम ने किसी चीज से मना किया और वो चीज इंसान की नेचर फितरत उसकी डिमांड करती है, उसको तलब करती है, तो इस्लाम उसका ऑल्टरनेट मुतबादिल देता है। हर चीज का मुतबादिल नहीं देता, हर नाजायज चीज। कि कोई शराब पीने वाला कहे कि शराब का मुतबादिल बताओ जी क्या है, तो भाई शराब का कोई मुतबादिल नहीं है, शराब तेरी जरूरत नहीं। एक साहिब की मुझे कॉल आई, कहते मौलाना ये फ्रेश नोट, न्यू नोट मार्केट से खरीदने हैं, तो ये जायज है या नाजायज है? मैंने कहा ये नाजायज है, क्योंकि वो आपसे इजाफी पैसे लेंगे। आपने अगर 1000 की कॉपी ली है तो 1000 की कॉपी पे आपसे इजाफी भी कुछ पैसे लेंगे। और ये शरीयत कहती है कि करेंसी का करेंसी से तबादला, इसमें इजाफा सूद के हुक्म में। अच्छा, वो मुझे पता आगे से क्या कहता है। कहता है अगर बैंकों वाले देते ना हो और मार्केट से ही मिलता हो और बंदे की जरूरत भी हो, तो मुफ्ती साहब इसका बदल क्या हो सकता है? हम कहां जाएं? मैंने कहा दुनिया जहां का कोई काम मुझे बताओ जो फ्रेश नोटों के साथ जुड़ा हुआ हो और उसकी इंसान को जरूरत भी हो। वो हंस पड़ा।
کہتے شادی میں لوٹانے ہو. میں نے کہا اتنی عقل تو تمہیں بھی ہونی چاہیے کہ شادی پہ لوٹانا کون سی ضرورت. شریعت ہر ناجائز چیز کا متبادل نہیں دیتی. جو جائز، دیکھو سود شریعت نے کہا حرام. اب دنیا نے کاروبار بھی تو کرنے ہیں. اللہ نے قرآن میں فوراً کہا کہ کاروبار حلال، کاروبار کرو، انکم کا سورس کاروبار اپناؤ. میری باتیں سمجھ آ رہی؟ اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ نے ایک فطرتی چیز رکھی کہ مرد کے اندر عورت کی طرف اٹریکشن رکھی، عورت کی مرد کے اندر. یہ ایک وہ فطرتی چیز ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ ہے. آج لوگوں سے ہم کہتے ہیں کہ یہ کو ایجوکیشن سسٹم ختم کر دو بھائی، تعلیم دو. بوائے کو الگ تعلیم، لڑکوں کی تعلیم الگ ہو، لڑکیوں کی تعلیم الگ ہو. دو، ہم اس سے منع نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ان کو الگ الگ کر دو. وہ آگے سے بڑا فلسفہ جھاڑتے ہوئے کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کا دماغ خراب ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی بات ہے. حالانکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں مرد اور عورت تنہائی میں اکٹھے ہو جائیں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے. اور یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں. وہ مرد کیسے کہ ساتھ بھی بیٹھے اور اس کو کوئی محسوس بھی نہیں ہو رہا. اس لیے یہ فطرتی چیز. اب اسلام نے راستہ بند کیا. راستہ کیا بند کیا؟ اسلام نے کہا زنا نہیں کر سکتے، زنا نہیں کر سکتے. زنا کی وعیدیں سنائی. یا اللہ اس کا متبادل کیا ہے؟ متبادل اس کا نکاح کرو. اس کا متبادل نکاح کی شکل میں دیا. اور بڑی بہترین بات میرے محبوب نے ارشاد فرمائی. کیسی ترغیب دی ہے؟ فرمایا سارے نبیوں کی سنت 4 چیزیں ہیں، تمام نبیوں نے یہ 4 چیزیں اپنائی ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ التعطر. سارے نبی عطر لگایا کرتے تھے، خوشبو لگانے کو پسند کرتے تھے. والسواک، مسواک تمام نبیوں کو پسند تھی. آپ نے فرمایا سارے نبیوں کی سنت داڑھی ہے، سارے انبیاء داڑھی پسند کرتے تھے. چوتھی چیز میرے نبی نے فرمائی کہ سارے نبی نکاح کرنا نبیوں کی سنت. اور ہائی لائٹ کیا، آپ نے فرمایا النکاح من سنتی. نکاح میری بھی سنت، نکاح میری بھی سنت. کیسی بہترین بات. 3 صحابہ آئے، ان کی بات اللہ کے نبی کے سامنے آئی. ایک کہنے لگے حضور میں سارا سال روزے رکھنے کا ارادہ کر چکا ہوں، میں کبھی سال بھر میں روزہ نہیں توڑوں. ٹھیک ہے. دوسرے کہنے لگے میں نے یہ نیت کی ہے کہ ساری رات اللہ کی عبادت کیا کروں گا، سویا نہیں کروں. تیسرے کہنے لگے میں نے یہ نیت کی ہے کہ میں نکاح نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو ایسا نہیں کرتا، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم سے زیادہ تقوی والا ہوں. میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں. روزے بھی رکھتا ہوں، روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں. اسی لیے علماء نے صوم وصال سے منع کیا ہے کہ آدمی لگاتار ایسے روزے رکھے کہ ناغے نہ کرے. یہ غلط بات. آپ نے فرمایا میں روزے بھی رکھتا ہوں اور روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں. میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں. آپ نے فرمایا میں نکاح بھی کرتا ہوں. میری سنت سے جو اعراض کرے وہ میرے میں سے نہیں. یہ جو ہم جملہ نکاح کے موقع پر پڑھتے ہیں نکاح من سنتی، یہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے. نکاح میری سنت ہے. یہ ایک اور حدیث کا ٹکڑا ہے، وہ یہی ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں.
اچھا، اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگائیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کتنے بڑے صحابی، وہ فرمانے لگے کہ اگر میری موت کا وقت آ جائے اور اسرائیل آ کے مجھے کہے، ملک الموت کہے، ڈاکٹر نہیں، ڈاکٹر تو بعض دفعہ کہتے ہیں بھئی 1 مہینہ رہ گیا، مریض کی سیوا کر لو، اب یہ گیا، وہ ہو سکتا ہے 3 سال بھی رہے، وہ ہو سکتا ہے 10 سال بھی رہے، ہو سکتا ہے ڈاکٹر اس سے پہلے چلا جائے۔ ملک الموت آ کر مجھے یہ کہے کہ آپ کے پاس صرف 10 دن باقی ہیں، موت آ جائے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں یہ 10 دن بھی شادی کے بغیر نہیں گزاروں۔ اللہ کے محبوب نے اتنی زیادہ نکاح کی ترغیب دی ہے میرے بھائی۔ اب دیکھیں ہو کیا رہے، 12 سال 13 سال کی عمر میں بچے، اس سے بھی پہلے بالغ ہو رہے ہیں، آپ نے 20 سال تک کنٹرول کروایا، پھر اس کو 25 میں کنٹرول کروایا، 30 سال تک اس کی عمر چلی گئی اور وہ اپنی خواہش نفس اندر ہی اندر پنپ رہی ہے، اس کی باہر لوگوں کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، وہ بیچارے کی نظر کہاں خراب ہو چکی ہے، اس کے تعلقات کہاں وابستہ ہیں، یہ بیچارہ سمجھ رہے کہ جب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا اس وقت ہم اس کی فکر کریں۔ میرے دوستو، یہ سمجھنے کی سیدھی سیدھی سی باتیں ہیں۔ علماء نے لکھا ہے اگر کسی آدمی کو یہ لگے کہ میں نے اگر نکاح نہ کیا میں زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا، جس طرح اس پر نماز فرض ہے اس پر نکاح کرنا فرض ہے، اگر اس کو یہ لگے کہ میں نے نکاح نہ کیا میں زنا میں مبتلا ہو جاؤں تو اس پر نکاح کرنا فرض ہے، اور اگر کسی آدمی کو یہ لگے کہ میں نے نکاح کیا میرا مزاج بڑا سخت ہے، میں بیوی کے ساتھ نہیں چل سکتا، میں خرچہ نہیں دے سکتا، میرے پاس اتنا سیٹ اپ نہیں ہے، یا میں اس قابل نہیں ہوں، اس کو شادی نہیں کرنی چاہیے، اس کو روزے رکھنے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ روزے رکھے۔ تیسرے نمبر پر علماء نے لکھا ہے وہ آدمی کہ جس کو یہ لگے کہ میں نے اگر آج کل آپ دیکھیں نا ایک بیماری ہمارے معاشرے میں پھیل رہی، وہ کیا ہے؟ شراب پیتا ہو، اعلیٰ درجے کا چرسی بنگی ہو، پاؤڈری ہو، اب اس کو سدھارنے کے لیے کہتے ہیں اس کی شادی کر دو سدھر جائے۔ کتنے لوگوں کی بچیوں کے گھر اجاڑ کے رکھ دیے اس سوچ نے، اس فکر نے۔ جو بگڑا ہوا ہے اس کو پہلے خود سدھارو، اگر تو سدھار نہیں سکا، اتنے سالوں کی زندگی اسے سدھار نہیں سکی، وہ 18 سال کی بچی اسے آ کے کیا سدھارے؟ کسی کی بچیوں کی زندگیاں برباد نہ کرو۔ ایسے کے لیے شادی کرنا حرام ہے، جو اس قابل نہ ہو کہ زوجیت کے حقوق ادا کر سکے اس کے لیے بھی شادی کرنا حرام ہے، کسی کی بچی کی زندگی خراب نہ کرے۔ اس کو الٹا کر کے سوچ لو، الٹا کر کے سوچ لو کہ اگر ہماری بہن ہو، ہم نے کہیں نکاح کرنا ہو تو کوئی اس بنیاد پر رشتہ کرتا ہے کہ یہ بنگی چرسی ہے کوئی نہیں کل کو سیدھا ہو جائے۔ ماں باپ کی آنکھوں میں دھول ڈال کر ان کو دھوکے میں رکھ کے شادی کی جاتی۔ اس لیے بھائیوں یہ بات نہیں، اگر آپ کا بیٹا ہے تو پہلے اس کو سدھارو۔ یہ شادیاں کوئی اس لیے نہیں ہے کہ وہ بچی کی زندگی خراب کرو، وہ ساری زندگی اس نشئی۔ دیکھو کتنے ہمارے پاس طلاقوں کے کیس آتے ہیں، وہ کیا کہتی ہے بیوی کہ جی شراب پی کے طلاقیں دے رہے، شراب پی کے ڈنڈے مارتے، شراب پی کے گھر سے نکال دیتے، ماں باپ ساری زندگی بیچارے مشقتیں اٹھا کے شادی کرتے ہیں اور بیچاری کا یہ حال ہو جاتا ہے۔ اس لیے بھائیوں پہلی بات تو میں نے بتائی کہ کیا ہے کہ نکاح کی اہمیت بڑھاؤ۔ اچھا یہ آپ کو ایک نکتے کی بات بتاؤں، یاد رکھنا ہے، کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام، ویسے یہ موضوع بڑا اچھا ہے، اس پہ
مرد حضرات بڑی توجہ سے سنتے ہیں، لیکن میں اس کو زیادہ نہیں چھیڑوں گا کیونکہ میں نے باتیں اور بھی بہت ساری کرنی۔ 1.25 لاکھ صحابہ کرام، ان میں سے سوائے حضرت ابو ذر غفاری کے باقی کسی بھی صحابی نے ایک نکاح پر اکتفا نہیں کیے، ایک نکاح پر اکتفا نہیں کیا۔ کسی صحابیہ نے بھی آگے سے آگے، آگے سے آگے، نکاح پہ نکاح، نکاح پہ نکاح۔ آج لوگ نکاح پہ نکاح کرنے کو تو عیب سمجھتے ہیں، لیکن نکاح کو چھوڑ کر ہزاروں جگہ پہ تعلقات بنانے کو درست سمجھتے ہیں۔ اسلام ان چیزوں کو مٹانے کے لیے، دیکھیں نا، بیوہ عورت، مطلقہ عورت، معاشرے میں کتنی خواتین ایسی ہیں بیچاری 20 سال کی عمر میں طلاق ہو گئی، 20 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی، چلو 25 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی، کیا وہ ساری زندگی گھر میں ایسے ہی گزارے؟ اچھا، بڑے لوگ سخاوت کرتے ہیں نا، سخاوت کا معاملہ کیا کرتے ہیں کہ جی کیا بیوہ کو زکوٰۃ دے سکتے؟ وہ دیور، وہ جیٹھ، وہ رشتہ دار وہ بیوہ کو زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں اور ساری زندگی اس کو زکوٰۃ پہ لگائے رکھتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ پہ لگائے رکھنا بہتر ہے یا اس کا کہیں نکاح کیا جائے، وہ عزت کی زندگی گزارے، یہ بہتر؟ یہ جو قرآن میں آتا ہے نا، اللہ نے بتایا کہ تیرے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم، یہ جو رشتے قرآن نے گنوائے کہ ان سے نکاح کرنا حرام ہے، اس میں ایک آتا ہے وربائبکم اللاتی، تمہارے لیے وہ بچیاں بھی حرام ہیں جنہوں نے تمہاری گود میں پرورش پائی، یعنی جو تمہاری سگی بیٹیاں نہیں، تمہاری اس بیوی کی بیٹی ہے جو تیرے نکاح کے اندر آئی، جو کسی اور سے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سیدھا سیدھا بتا سکتے تھے کہ بھئی تمہاری سوتیلی بیٹی تمہارے اوپر حرام، لیکن اللہ نے جو الفاظ استعمال فرمائے کہ وہ بچیاں جن کو تم گود میں پرورش پاتے ہو، اس میں اصل میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام ان عورتوں کے ساتھ شادیاں کرتے کہ تاکہ یتیموں کے بچے ان کی گود میں پرورش پا سکیں، ان کو اپنے پاس لاتے اور ان کو اپنے پاس رکھتے، ان کی پرورش کرتے۔ اس لیے نکاح کو اجاگر کیا اسلام نے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ نکاح کی اہمیت ہمارے سامنے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، وہ لوگ فکر کریں کہ جن کے بچے جوان ہیں، جوانی بچے نے، اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی، چاہے بالغ ہونے سے پہلے نکاح کر دو، چاہے بالغ ہونے کے بعد نکاح کر دو۔ یہ پاکستان کے قانون میں پابندی آئی ہے کہ 18 سال کی عمر سے پہلے نکاح نہیں ہو سکتا۔ میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا ورنہ جمعہ بند ہو جائے، میں صرف اتنا کہتا ہوں، اسلام کا حکم آپ کو بتاتا ہوں۔ اسلام نے کوئی نکاح پر پابندی نہیں لگائی۔ 7 سال کی عمر میں، 7 سال کی عمر میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضور سے ہو گیا۔ اسلام نے قبل از بلوغت، بعد از بلوغت کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن ہم کہتے ہیں کہ چلو بالغ ہونے کے بعد بھی نکاح کرنے تو ذرا جلدی کرے، اس کو اتنا لمبا نہ گزارے۔ یہ حدیث یاد رکھنی ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، باقی آپ کی مرضی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن وُلِدَ لَهُ وَلَدًا، جس کو اللہ نے اولاد دی اس کو پہلے نمبر پہ چاہیے فَلْيُحْسِنْ اسْمَهُ، اس کا اچھا نام رکھے۔ اس کا کیا رکھے؟ اچھا نام رکھے۔ یہ نہیں کہا کہ ایکٹروں والا، اداکاروں والا، گلوکاروں والا نام رکھتا ہے، گلوکاروں والا، اور دعائیں مانگتا ہے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو مفتی صاحب بنا دے، مولانا صاحب بنا دے، علامہ صاحب بنا دے۔ نیت تو تیری پہلے دن سے کچھ اور تھی، اس لیے نام رکھتے ہوئے بھی انسانوں والے نام رکھنے چاہیے۔ فَلْيُحْسِنْ اسْمَهُ،
اس کا نام اچھا رکھو. کہتے اچھے نام، یونیک نام ملتے نہیں جی. وہ اتنی بڑی ناموں کی ہسٹری، اللہ تعالیٰ کے نام، حضرات انبیاء کے نام، صحابہ کے نام، صحابیات کے نام، تابعین تبع تابعین کے نام، اولیاء محدثین کے نام، ساری لسٹ نکال دی آ کے گوگل پہ ختم ہو گئی تیری ساری ریسرچ، اور وہاں سے تو نے نام نکالا. اور گوگل اور چیٹ جی پی ٹی بھی کمال ہے. کوئی دنیا جہاں کا نام اٹھاؤ، گوگل پہ ڈالو، ایک ہی جواب آتا ہے، یہ نام جنت کا پھل ہے، یہ جنت کا پودا ہے، یہ جنت کا درخت ہے. عجیب بات ہے. او بھائی یہ ڈکشنریوں کے مسئلے گوگل سے حل نہ کرو. یہ مسائل جا کے کم از کم اتنا تو کرو، بچے کا نام رکھنا جا کے علماء سے پوچھ لو، فلاں نام سوچا ہے یہ رکھنا ٹھیک ہے کہ نہیں. تو پہلا کام، یہ میرا موضوع نہیں، پہلا کام بچہ پیدا ہو اس کا اچھا نام رکھو. دوسرا کام وَأَدَّبَهُ، اس کو ادب آداب کی زندگی سکھاؤ. یہ بچہ ہے، اس کو انسان کا بچہ بناؤ، اس کو زندگی کے طرز سکھاؤ. تیسرا کام اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کرو. اور آگے کیا فرمایا؟ اگر یہ بالغ ہوا اور تو نے اس کا نکاح نہ کیا، یہ کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا تو قیامت کے دن یہ گناہ تیرے سر پہ پڑے، اس کا وبال تیرے اوپر آئے، اس کا ذمہ دار تو ٹھہرائے. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جس نے بچیوں کی تربیت کی اور ان کو بالغ ہونے کے بعد ان کا نکاح کر دیا، خیر و عافیت کے ساتھ ان کو اپنے گھر روانہ کر دیا، آپ نے فرمایا میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح اکٹھے ہوں گے. اس لیے میرے دوستو سب سے پہلا کام کیا ہے کہ نکاح کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے. اچھا اب نکاح کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ یہ دوسری بات میری، نکاح کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ فضول خرچیاں، بے جا رسم و رواج. نکاح اتنا مہنگا ہو گیا کہ غریب آدمی تو شادی کرنے کے بیچارہ قابل ہی نہیں رہا. نکاح مہنگا، زنا سستا. حالانکہ جب نکاح سستا ہوگا زنا مہنگا ہو جائے گا. آدمی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اتنا لمبا چوڑا سسٹم میں کر کے نکاح کروں اور کسی عورت کا خرچہ اپنے سر پہ کروں تو کیوں نہ متا کا نکاح کروں، میں مسیار کا نکاح کروں، میں چند منٹ اور لمحوں کے لیے کسی کمرے میں بیٹھ کر اپنی سیٹنگ کروں اور پھر میں زندگی سے فارغ ہو جاؤں. نہیں میرے دوستو، نکاح سستا کرو. حالانکہ اگر غور کیا جائے حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند دنیا سے تشریف لے گئے، بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کرتے تھے. کیا فرمایا کرتے تھے؟ اگر غور کرو تو اسلام نے نکاح کے دو ہی خرچ رکھے. اسلام نے نکاح کے کتنے خرچے رکھے ہیں بھائی؟ دو ہی رکھے. روزے تو ختم ہو گئے ویسے میرا خیال ہے، میرے ساتھ چلے بات مجھے پتا چلے سمجھ آ رہی. آج جذباتی تقریر تو کوئی ہے نہیں، سادہ سادہ سمجھنے والی باتیں. نکاح کے یہ بولیں گے شاید ہمارے اندر سے نکل جائے. میرا خیال میں یہ جو شادیاں ہیں نا، اس پہ کیا دیندار کیا غیر دیندار، کیا صف اول کا نمازی کیا صف آخر کا نمازی، کیا مولانا صاحب کیا مفتی صاحب، سب برابر ہے. اس لیے شاید بول بھی نہیں رہے کہ کہیں حقیقت نہ ہو جائے. میں بلانا چاہتا ہوں تاکہ کسی کی شادی بدل جائے، کوئی سیٹ اپ بدل جائے. میرے دوستو نکاح پہ شریعت نے دو خرچے رکھے. کتنے رکھے؟ دو رکھے. پہلا خرچہ شریعت نے رکھا واجب ہے، دوسرا خرچہ شریعت نے رکھا سنت ہے. جو واجب خرچہ ہے اس کو مہر کہتے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مہر کہتے. سنت خرچہ کیا ہے؟ ولیمہ. ولیمہ سنت خرچ، مہر واجب خرچ. اچھا اب اگلی بات غور کرو، یہ دونوں خرچے عورت پہ ہیں یا مرد پہ ہیں؟ یار لگتا ہے شادیاں کھاتے ہی نہیں آپ لوگ.
یہ دونوں خرچے مرد پہ ہیں یا عورت پہ ہیں؟ مرد پہ. عورت پہ شریعت نے کوئی خرچہ نہیں رکھا. دونوں خرچ مرد پر، عورت پہ کوئی خرچہ نہیں. مہر بھی مرد پر، ولیمہ بھی مرد پر. اور ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ کیا ایسا ہی ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. غریب آدمی، ایک آدمی مجھے کہنے لگا مولانا صاحب، میں نے کہا یار آج بھی لوگ بچیوں سے ڈرتے ہیں مشرکین مکہ کی طرح. کہنے لگا مولانا صاحب بچیوں سے نہیں ڈرتے، اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کل بچیوں کے جہیز کے خرچے کون اٹھائے. جہیز کے خرچے، بلکہ اللہ معاف فرمائے تھوڑے سے سخت الفاظ وہ بھی اپنی زبان کو قابو کر کے کہہ رہا ہوں، ایسے بے شرم لوگ بھی معاشرے میں موجود ہیں جو بچی والوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں فلاں لکڑی کا فرنیچر ہو، فلاں قسم کا بیڈ روم ہو، فلاں چیز، فلاں قسم کی مشینری ہو، جب ہم آئیں تو بہترین قسم کا شادی حال ہو، اور ہماری بارات وہ مرغ نہیں کھاتی، چکن نہیں کھاتی، اس پہ بیف ہونا چاہیے یا مٹن ہونا چاہیے، ہمارے بارات والے کہیں ناراض نہ ہو جائیں. اس طرح کی ڈیمانڈیں کی جاتی ہیں ان سے. میرے دوستو سچی بات یہ ہے کہ یہ صرف اسلام کے خلاف نہیں بلکہ یہ مرد ہونے کے بھی خلاف. اللہ نے مرد کو قرآن میں فضیلت دی ہے، کس وجہ سے؟ اللہ کہہ رہے الرجال قوامون علی النساء، مرد کو میں نے عورتوں پر نگہبان بنایا. کیوں بنایا؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. ایک وجہ تو یہ ہے کہ میں نے مرد کو فضیلت دی ہے، اللہ جس کو چاہے فضیلت دے. دوسری وجہ یہ ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ یہ مرد اپنی عورت پر خرچ کرتا ہے. مرد کیا کرتا ہے؟ خرچ کرتا ہے. یہ عجیب مرد ہے جس کے کمرے میں نہ بیڈ اپنا، نہ صوفہ اپنا، نہ برتن اپنے، نہ گھر کی کوئی چیز اپنی. یہ کس چیز کا چودھری ہے؟ سارا مال تو بیوی کا ہے. اس لیے پھر کہتے ہیں گھر میں حکومت کسی اور کی ہے تو حکومت کسی اور کی ہی ہوگی جب خرچ ہی سارا ادھر سے آ رہا ہے. اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ یہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ بہت زیادہ کام کیا انہوں نے حدیث کے فن میں. عرب ملک شام کے بڑے مایا ناز عالم. ایک دفعہ حضرت مفتی صاحب کے پاس کراچی بیٹھے ہوئے، حضرت کہنے لگے کہ ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگا حضرت دعا کر دو، میری بیٹی کی شادی ہے، بڑے مسائل ہیں، اللہ معاونت فرمائے. کہتے میں نے کہا یہ شیخ پاس بیٹھے ہیں، ان سے دعا کروا دو. کہتے وہ شیخ کے پاس چلے گئے، شیخ سے کہنے لگے دعا کر دیں. حضرت کہنے لگے پریشانی کی کیا بات ہے، رشتہ نہیں مل رہا. کہتے نہیں حضرت رشتہ تو مل گیا. کہتے پھر کس بات کی پریشانی ہو سکتی؟ کہتے حضرت خرچوں کی پریشانی. وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ عورت کا بھی خرچہ ہوتا ہے، عورت کا بھی کوئی خرچہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا حضرت ہمارے معاشرے میں تو باپ قرض لے لے کے، ماں ساری زندگی کپڑے جوڑ جوڑ کے، وہ جناب ٹرنکوں کے ٹرنک بھر بھر کے اور بریف کیس بھر بھر کے روانہ کرتے ہیں. تاکہ کس لیے؟ تاکہ میرے بچی اگلے گھر میں سکون کی زندگی گزار سکے. یہاں تک آپ یہ مسجد میں یا آگے پیچھے لوگ آپ کو ملیں، بھائی میری بیٹی کی شادی ہے مجھے کوئی چندہ دے دو، میری بیٹی کی فلاں تاریخ کو شادی ہے میری کوئی معاونت کر دو. کبھی شادی حال کا پتہ بتائیں، کبھی تاریخ بتائیں. اور شرم کرو یار، جس باپ کو تم نے شادی کے لیے بھیک مانگنے پہ مجبور کر دیا وہ عورت تیرے گھر کی عزت کیا بنے گی؟ سود لے لے کے، قرض لے لے کے لوگ اپنی بچیوں کو روانہ کر رہے ہیں.
اور یہ جو ہم مثال دیتے ہیں نا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جہیز کی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، پہلے نمبر پہ تو سنو 3 چیزیں دی تھی میرے نبی، ایک چادر، ایک تکیہ، ایک مشکیزہ۔ اس کو جہیز دنیا نے سمجھے، یہ جہیز نہیں تھا۔ حضرت علی اللہ کے نبی کی کفالت میں تھے، کیونکہ حضور کے چچا ابو طالب غریب تھے بہت زیادہ، حضور نے ان کے بیٹوں کو تقسیم کیا، ایک بیٹا ابو جعفر کو دیے، ایک بیٹا اللہ کے محبوب نے خود اپنی کفالت میں حضرت علی کو لیا، اور حضرت علی کو یہ دیا کیونکہ حضرت علی حضور کی کفالت میں تھے، گھر کا بندوبست کیا۔ ہم کہتے ہیں چلو جہیز بھی مانو کسی حد تک، تو اس جہیز میں اور اس میں کتنا فرق؟ اس لیے بھائیوں ڈیمانڈیں نہیں، شادیوں کے خرچے کم کرو تاکہ غریب آدمی اپنی بچی کو آسانی کے ساتھ روانہ کر سکے۔ یہ چیز ختم کس طرح ہوگی؟ اس کو ختم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے معاشرے کا مالدار طبقہ وہ سادگی پر آئے تو غریب خود بخود سادگی پر آئے۔ آج ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ شادی کو سادہ وہ کرے جو غریب آدمی، تو غریب آدمی بھی تو کل کو کہتے ہیں کہ بھئی میری ناک کٹ جائے، میری عزت نہیں رہے، یہاں تک کہ اللہ معاف فرمائے ساری زندگی اس بچی کو جس گھر میں جہیز کے تانے دیے جاتے ہوں، ان کو ڈر نہیں لگتا کہ ان پہ آسمان کہیں ٹوٹ نہ پڑے، جو کھانوں میں جا جا کے آپ دیکھیں چیک کریں، حضرت عبد الرحمن بن عوف، صحابہ کی شادیاں دیکھیں، وقت کم میں ذرا جھلک دکھاتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف 10 مبشرہ ٹاپ 10 صحابہ میں اتنے مالدار تھے۔ اس وقت جو ایپل کمپنی ہے جس کے آئی فون دنیا میں چل رہے ہیں، اس کے اثاثے بھی عبد الرحمن بن عوف کی مالیت کے برابر نہیں ہوئے ابھی تک، اتنے مالدار تھے، جن کے اونٹوں کے قافلے مدینہ سے مکہ المکرمہ تک چلتے تھے۔ اللہ نے اتنی مال و دولت دی، اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، کپڑے پہ رنگ لگا ہوا تھا ہلکا سا، حضور نے فرمایا عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ آئے کاش مسلمانوں کو زندگی سمجھ آئے میرے نبی کے۔ آج ہم مسجد کے مسلمان ہیں، سوسائٹی کے مسلمان نہیں، مسجد کے مسلمان ہیں، سوسائٹی کے مسلمان نہیں۔ مسجد میں اللہ اکبر بھی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے، ایک دوسرے پہ فتوے بھی ہیں، ادھر شادی حال میں بیٹھے جو مرضی کرو، سب بے حیائی کرو، جو مرضی چلتا رہے چلتا ہے، سب کا اتفاق ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے، مالداری میں نے بتا دی، عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی میری کل شادی ہو گئی، میری کل کیا ہو گئی؟ شادی ہو گئی۔ یہ شادی کا لفظ بھی میں تمہیں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، ورنہ میرا دل اس کو شادی کہنے کو نہیں بولتا، میں تو کہتا ہوں نکاح ہی کہنا چاہیے۔ شادی نے ہی زیادہ کام خراب کیا ہے جب سے، اس لیے اس کے اوپر کے 3 نقطے ہٹانے چاہیے اور اس کو شادی کی بجائے شادی کرنا چاہیے۔ تو نکاح کی محفل، اللہ کے نبی کل نکاح ہو گیا، تو بھائی کیا مطلب؟ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی مفتی صاحب کو آ کے کہے کہ مفتی صاحب میں آپ کا نمازی ہوں، میرا کل نکاح ہو گیا، تو مفتی صاحب برس پڑے، مجھے بھی نہیں بلایا، اور میں تمہارے محلے کا امام ہوں۔ اچھا وہ آگے سے بیچارہ معذرت کرے گا، معاف کر دے میں بزی تھا، میں مصروف تھا، میں کہہ نہیں سکا، میں سنا نہیں سکا۔ ورنہ میرے دوستوں اب تو اس پہ ناراضگی ہو رہی کہ آپ نے شادی کا کارڈ کیوں بھیجا، خود کیوں نہیں آئے، اپنے بچے کو کیوں بھیجا، خود کیوں نہیں آئے، میری کوئی اوقات نہیں، میری کوئی عزت نہیں، مجھے کیوں نہیں بلایا۔ اور پھر شادی پہ ایم پی اے، ایم این اے، محلے کے کونسلر، علاقے کے ذمہ دار، ساری دنیا اکٹھی کی جائے، پتہ چلے کوئی 2000 3000 بندہ اکٹھا ہو گیا۔ عبد الرحمن بن عوف مالدار ترین صحابی، شادی کی ہے،
हुजूर को भी निकाह पे नहीं बुलाया। तभी तो अल्लाह के नबी पूछ रहे हैं अब्दुर्रहमान क्या हो गया? अच्छा, अब्दुर्रहमान बिन औफ मेरे नबी का मिजाज समझते थे। उन्होंने आगे से नहीं कहा हुजूर माफ कीजिए, मैं भूल गया, मैं भुला नहीं सका, वक्त नहीं मिला, चूंके चुनाचे अगरचे मगरचे, कोई बात नहीं की, बल्कि उन्होंने सीधी सीधी उनके अल्लाह के नबी कल निकाह हो गया। अगली बात जो मैं सुनाने लगूं इससे भी अब्दुर्रहमान बिन औफ के वलीमे से पता चलता है। आपने फरमाया औलिमु बिशातिन, अब्दुर्रहमान वलीमा करना, मटन वाला वलीमा करना। कौन सा वलीमा? ये मशवरा, ये हुक्म मेरे नबी ने अब्दुर्रहमान बिन औफ के अलावा किसी और को नहीं दिया, क्योंकि अब्दुर्रहमान बिन औफ बकरे वाला पोजीशन रखते। लेकिन ये नाराजगी नहीं की कि अब्दुर्रहमान मुझे क्यों नहीं बुलाया। और भाइयों, इतने सादा जिंदगी, इतनी सादा, इतने सादा अंदाज से निकाह हो रहे हैं। हमारे तसव्वुर है इतना सादा अंदाज में निकाह हो जाए? लेना देना ही नहीं खत्म हो रहा। हजरत सलमान फारसी, हजरत अबू दरदा, ये दोनों मुआखाती भाई, हजरत सलमान फारसी हजरत अबू दरदा को भेजते हैं जाओ मेरा निकाह का पैगाम लेके जाओ फुला घर में। हजरत अबू दरदा वहां जाते हैं, वहां जाके निकाह का पैगाम पेश करते हैं। वो कहते हैं भाई हम सलमान फारसी को तो नहीं जानते, आपको जानते हैं, अगर आपने अपना निकाह करवाना है तो हम हाजिर हैं। वो कहते भाई मैं तो हजरत सलमान के निकाह का पैगाम लेके आऊं। कहते नहीं, उनसे नहीं हम करते, आपसे निकाह करें। कहते अच्छा चलो सोचेंगे। कि सोचना क्या है, बैठो अभी निकाह करें। 2 गवाह बुलाए, निकाह हो गए। वापस गए, हजरत सलमान कहने लगे हाँ भाई क्या जवाब मिला? उन्होंने कहा आपका निकाह का पैगाम लेके गया था लेकिन मेरा निकाह हो गया। निकाह किनका हो गया? मेरा निकाह हो गया। अच्छा, अब हमारे मुआशरे के हिसाब से तो लकीरें लग जानी चाहिए थी सारी जिंदगी के लिए। और वो आगे से क्या कह रहे हैं? भाई माफ करना, मैंने पैगाम तुम्हारा दिया था, घर वालों ने मुझे एक्सेप्ट किया, इसलिए मेरा निकाह हुआ। हजरत सलमान कह रहे हैं आपका निकाह मुबारक हो, ये असल में आसमानों से आपका ही तय हो चुका था, मुझे वहां पैगाम नहीं भेजना चाहिए। ये मेरे नबी के यार हैं। बातें करना आसान है दीन की, उनके नक्शे कदम पे चलना मुश्किल। इसलिए भाइयों इनकी जिंदगी को अपनाए, ये मिसाल है हमारे लिए। कितनी खूबसूरत जिंदगी, कितनी बेहतरीन जिंदगी, कितना सादा अंदाज में निकाह। हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा की कब्र पे इस साल जाने का मौका मिला। तलाश थी बड़ी देर से, पता चला था कि मक्का मुकर्रमा से बाहर मेरे नबी की ज़ौजा मुतहरा उम्मुल मोमिनीन सय्यदा मैमूना बिन्त हारिस की कब्र मुबारक है। मकाम सरफ पर मक्का मुकर्रमा से 10 मील के फासले पर सिर्फ एक जगह है। अगर मदीना मुनव्वरा जाए तो रास्ते में भी आती है, अगर बस से आदमी देखना चाहे तो रास्ते में नजर आती है। बिल्कुल सड़क के किनारे पर हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा की कब्र है। सन 7 हिजरी में उम्रतुल क़ज़ा पे जब मेरे नबी तशरीफ लाए, आप रास्ते में थे, रास्ते में निकाह का पैगाम आया, उसी जगह पे रास्ते पे हुजूर का निकाह हो गया और वहीं रुखसती हो गई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत मैमूना से कि एक वक्त आएगा तुम्हारी मौत मक्कतुल मुकर्रमा में नहीं आए। जब आखिरी उम्र का वक्त आया, मक्कतुल मुकर्रमा में थी, कहने लगी मुझे हुजूर की बात याद आ गई, मुझे मक्कतुल मुकर्रमा से बाहर निकाल दो। इनको बाहर निकाल कर जब ऐन उस मकाम सरफ पे ले गए जिस दरख्त के नीचे मेरे नबी से निकाह हुआ था, वही इनका इंतकाल हो गया और वही इनकी कब्र बन गई। जहां निकाह हुआ था वहीं से जनाजा उठा, वही कब्र बन गई। मकाम सरफ पर मेरे नबी ने इस मौके पर यह नहीं कहा मकाम पे जाएंगे, सारे सहाबा को जमा करेंगे तब जाकर निकाह की महफिल मुनाकिद हो। नहीं, बस निकाह हो गया। एक मौके पर आपने अपनी बीवी, आपका निकाह ऐसा भी हुआ, आपने सहाबा से फरमाया
کہ چلو بھائی ولیمہ کرنے، میں اپنے گھر سے کھانا لاتا ہوں، تم اپنے گھر سے کھانا لاؤ، جو کچھ بنا بنایا لے آؤ، اور بیٹھ کے دسترخوان لگا تو ولیمہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اب حکومت نے ون ڈش پہ پابندی لگائی نا، اس پہ بھی لوگ رشوت، ایک دن کال آئی، کہتے جی حکومت نے ون ڈش کی پابندی لگائی، اگر کوئی رشوت دے کے 6-7 ایٹمیں چلا دے تو جائز ہے۔ یعنی ایسا جراثیم ہے کہ ایٹمیں بڑھ جائیں، رشوت دینی پڑے رشوت دے دیں، کسی کو مال لگانا پڑے لگا دیں، لیکن یہ والا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ او بھائیو، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، غریبوں کی بچیوں پہ نظر کرو، ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی زنا کی شرح پہ نظر کرو، یہ اٹھتی ہوئی طلاقوں پہ غور و فکر کرو، یہ غریبوں کی بچیوں کو ملتے ہوئے تانوں پہ غور و فکر کرو، اوروں کی بچیوں کو اپنی بچیاں سمجھ کے غور و فکر کرو۔ جو باپ اپنی بیٹی دے دے، کیا وہ ساز و سامان کی کیا حیثیت ہے، جو اپنے جگر کا ٹکڑا نکال کے آپ کو دے دے، آپ کو کس سامان کی ضرورت؟ اسلام نے کتنی خوبصورت زندگی دی۔ اب سن لو میرے نبی کی یہ حدیث، ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونہ، میرے نبی نے فرمایا سب سے برکت والا نکاح، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس کا خرچہ سب سے کم ہو، جس کا خرچہ سب سے کم ہو، سب سے زیادہ برکت والا نکاح ہے۔ ضرورت ہے معاشرے کے چند نوجوان ایسے اٹھیں جو یہ نیت کریں اور طے کریں کہ ہم جہیز کے بغیر شادی کریں گے، ہم زبردستی جہیز نہیں لیں گے، تاکہ ماں باپ اور معاشرے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کوئی آپ کو اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو تحفہ دے تو آپ وہ لیں، وہ ناجائز ہو جائے، میں یہ نہیں کہہ، ڈیمانڈ کر کے لینا حرام، کوئی خوشی سے دے دے تو جائز، لیکن اس کو بھی تو ختم کرنا پڑے گا نا ایک دفعہ، اس کے لیے بھی معاشرے میں کھڑا ہونا پڑے گا، تاکہ کل کو غریب آدمی کے گھر میں جب بچی جنم لے وہ خوشی کے مارے خوش ہو جائے کہ بچی ہے تو کیا ہوا، میری بیٹی کے کون سا کوئی خرچے اور اخراجات آئیں۔ اس لیے بھائیوں، نکاح آسان کریں، نکاح آسان کریں۔ تیسرا اور چوتھا، چونکہ وقت ختم ہو گیا، چھوٹی سی بات کہتا ہوں، تیسری بات میرے دوستو یہ ہے، اپنی شادیوں کو میوزک سے پاک کرو۔ علماء کو نکاح میں بلانا کوئی ضروری نہیں، میں نے بتا دیا کہ اللہ کے نبی کو بھی نہیں بلایا، لیکن اگر آپ علماء کو بلائیں تو ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے علماء کا احترام کرو۔ علماء کا احترام یہ نہیں ہے کہ کل کو جو منبر پہ بیٹھ کے آپ کو دین سنائے وہ گانے کی محفل میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھا رہے۔ شرم آتی ہے کہ اس شادی میں ہم شرکت کریں، لیکن کبھی لوگوں کا دل رکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اب نکاح کے دروازے سے واپس آئیں تو دنیا ہمیں سخت کہتی ہے، دنیا ہمیں کہتی ہے یہ پرانے دور کے مولوی ہیں، لیکن میرے دوستو اس داڑھی کے ساتھ، اس منبر پہ بیٹھتے ہوئے، ان کپڑوں کے ساتھ آپ کو درس دیتے ہوئے جہاں گانا چلے وہاں مولانا صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہوں تو کوئی شرم و حیا کا تقاضا بھی ہوتا ہے۔ یا تو آپ علماء کو نہ بلائیں، یا علماء کو بلانے تو کم از کم اتنا احترام تو کرو۔ میں حیران ہوتا ہوں، کیا آپ لوگ اپنے دل کو جھنجھوڑ کے نہیں پوچھتے کہ میری بیٹی، میری بہن ہو، اس کی انٹری ہو رہی اور فحش گانا چل رہا ہو اور ساری دنیا بیٹھی دیکھ رہی، میں نے تو اب تو میں کیا بتاؤں کہ اکٹھی گیدرنگ ہو رہی، مرد اور عورتیں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اور بیچ میں راستہ بنا کے آپ کی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ بھی نہیں، اس کے بال بھی ننگے، فحش گانے چل رہے ہیں، ساری دنیا کے بیچوں بیچ میں سے بچی بھی جا رہی، بچہ بھی جا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو نے اپنی بچی کے چہرے پہ کیا دوپٹہ ڈالا؟ تو نے تو اس کی حیا کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی، تو نے ساری دنیا کے سامنے اپنی بیٹی کا حسن پیش کیا۔ مجھے ایک باپ ملا، اس نے کہا مولوی صاحب
آج میرا بالکل حیا کا جنازہ نکل گیا. میں واقعی بڑی مخالفت کیا کرتا تھا کہ یہ مولوی بڑے سخت ہوتے ہیں, بڑے شدت پسند ہوتے ہیں, پر آج میں نے جب بارات کی اس محفل میں اپنی آنکھوں سے اپنی بچی کو یوں آتے دیکھا, میرے بیٹے مانے نہیں, مجبور کر دیا مجھے, پر میری حیا کا جنازہ اٹھ گیا. میری بچی آج سب کے سامنے بھری محفل میں آ گئی. اور میرے دوستوں, عورتوں کو نماز کے لیے مسجد میں آنے کی اجازت دیں, نماز جیسا عمل ہو, اور کہاں شادیوں پہ بڑی محفل کے اندر سجا بجا کے اس حسن کے ساتھ اپنی بچیوں کو لاؤ, اوپر سے گانے بھی چلاؤ. اور بھائیو, اللہ کے واسطے اپنی شادیوں کو میوزک سے پاک کرو. میں سرگودا روڈ میں ایک شادی ہال میں گیا, مجھے پتا چلا کہ اس شادی ہال والے نے یہ پابندی لگائی کہ ہمارے شادی ہال میں کوئی بندہ میوزک نہیں چلا سکے گا, وہ چاہے شادی کہیں اور کرنا چاہے تو کر لے, ہم اپنے ہال میں میوزک نہیں چلانے دیں گے. مجھے اتنی خوشی ہوئی, میں شادی کے بعد دفتر میں گیا, میں نے جا کے اس کو سلام کیا, میں نے اس کو مبارکبادی پیش کی, اور بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اس گئے گزرے دور میں آپ نے مثال پیش کر دی. اور بھائیو, اس لیے میوزک سے بچاؤ, میوزک سے بچاؤ. گانے سننے کا شوق ہے, ہینڈ فری لگاؤ, کانوں میں سنتے رہو, کیوں باقیوں کا ماحول خراب کر رہے ہو. اچھا, ابھی نکاح ہوا, قرآن پڑھا گیا, یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے دنیا بھر کے انسانوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. مولانا صاحب پھر آیت پڑھتے ہیں, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. پھر مولانا صاحب تیسری قرآن کی آیت پڑھتے ہیں, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو. نکاح کا خطبہ ہوا, دعا ہوئی, کہتے چل بھائی گانے چلا دے, نکاح ختم ہو گیا. پھر گانے شروع ہو جاتے ہیں. لوگ بیٹھے ہوئے, نمازی بھی, دیگر بھی, کوئی نہیں کہہ رہا بھائی. اور میرے دوستوں, بائیکاٹ کرو, ان شادیوں سے بائیکاٹ کرو جن میں گانا چلے, جن پہ میوزک اور موسیقی چلے, جس پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو. اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیوں سے تمہاری بچی کی ڈھولی اٹھی تو سوچ لینا کہ معاشرے میں پھیلی ہوئی طلاقوں کی شرح کیا ہو رہی. کتنے کتنے رشتے, لو میرج ہے, یہ میرج ہے, فلاں میرج ہے, وہ سارے کے سارے, یقین مانے قسم کھا کے کہتا ہوں, ممبر پہ بیٹھا ہوں میں, وہ پہلی رات میں شادی کی طلاق ہو گئی, یہ کیس میرے پاس آیا. شادی کی پہلی رات میں, شادی کے مہینے بعد طلاقیں ہو رہی. وجہ کیا ہے کہ بنیاد اور اساس غلط ہے. جس شادی میں آپ نے ناچ گانے والے بلائے, جس شادی میں آپ نے میوزک اور موسیقی چلائی, جس شادی میں آپ نے بے حیائی کی پرخچے اڑائے, جس میں حیا کا جنازہ نکالا گیا, جس میں غریبوں کو باہر نکالا گیا, مالداروں کو انوائٹ کیا گیا, جس کے اندر سود پہ قرضے لے لے کے شادی پروان چڑھائی, وہ اللہ کی رحمتیں کہاں سے آئے. میں کسی کو ہٹ نہیں کر رہا, نہ میرا کسی کو ہٹ کرنے کا ارادہ ہے, لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, منت سماجت کرتا ہوں, اپنے پروگرام میوزک سے پاک کرو. چوتھی اور آخری بات میرے دوستو یہ ہے کہ اپنے پروگرام کو مخلوط گیدرنگ سے پاک کرو. یہ جو مرد اور عورتیں اکٹھے, اب تو میرے نبی نے جو فرمایا تھا میں کیا کہوں, اللہ کے محبوب نے فرمایا یہودی اور عیسائی اگر کسی بل میں گھسیں گے تو امت ان کو دیکھ کے بل میں گھسنے کی کوشش کرے گی. آج یہی ہو رہا ہے. میں ایک نکاح پڑھانے کے لیے گیا, مجھے کہتے مولانا صاحب نکاح ذرا اور سٹائل سے پڑھانے. میں نے کہا وہ نکاح پڑھانے کا سٹائل بھی بدل جاتا ہے, یہ تو پتہ نہیں ہے, شریعت تو نہیں بدلتی, سٹائل بدل گیا. تو کہنے لگے وہ ہم آپ کو سمجھاتے ہیں, آپ ذرا بیٹھے یہاں. چلو ٹھیک ہے. کافی دیر بعد مجھے بتایا کہ جی آپ کے دائیں طرف لڑکا بیٹھے, بائیں طرف لڑکی بیٹھے, اور آپ نے بیچ میں بیٹھ کے نکاح پڑھانا. میں نے کہا میں کمزور ایمان والا تو بہت ہوں, لیکن بے غیرت نہیں ہوا کہ اتنی بے حیائی کہ میرے ساتھ لا کے بٹھا رہے, اور ادھر لڑکا ادھر لڑکی درمیان میں. یہ کیا ہے جی, ڈراموں میں ایسے دیکھتے
फिल्मों में यूं ही हो रहे और अंग्रेज यूं ही कर रहे, यहूदी ईसाई यूं ही कर। मेरे दोस्तों, कलमा यहूदियों का नहीं पढ़ा, कलमा ईसाइयों का नहीं पढ़ा, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े। शरीयत वही, जिंदगी वही। मेरी बातें किसी को सख्त लगे तो लगे, मेरे भाइयों ऐसा न करो। ये मखलूत सिस्टम इस्लाम का नहीं है। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये इस्लाम का सिस्टम नहीं है। ये इस्लाम लव मैरिज इस्लाम का सिस्टम नहीं है। इस्लाम कहते हैं मैरिज के बाद लव करो जितना करने। तुम मैरिज से पहले ही फारिग हुए पड़े हो, मैरिज के बाद करो, मैरिज से पहले नहीं। इस्लाम कहते हैं ये सिस्टम नहीं है, इससे तौबा करो। मुझे एक ने कहा, जुमा ऊपर चला गया, एक ने कहा कि मौलवी साहब अगर कोई सच्ची मोहब्बत करे, ये हमारे मजमे में नौजवान भी होंगे, मैं इनको भी बताना चाहता हूं, सच्ची मोहब्बत, वाह सच्ची मोहब्बत, न अल्लाह से सच्ची मोहब्बत, न अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत, इनसे सच्ची मोहब्बत हो रही। अच्छा सच्ची मोहब्बत कर सकते? मैंने उसे कहा कि नहीं कर सकते। कहते मौलाना साहब ये तो इस्लाम में बड़ी सख्त बात है कि अगर मैं भी दिल से कर रहा हूं, वो भी दिल से करे, न मैं गुनाह करूं न वो गुनाह करे, बस मोहब्बत करनी। मैंने कहा ये ठीक नहीं। कहते बस इस कदर करनी कि सहरी के वक्त में, अभी रमजान में यह मसला है, सहरी के वक्त में अगर वो मुझे उठा दिया करे तो उठाने में कोई हर्ज तो नहीं। लो अंदाजा करें, न मस्जिद का अलार्म काफी हुआ, न घर वालों का जगाना काफी हुआ। एक साहिब कहने लगे कि अगर मैं, वो हाफिजा है, मैं उनसे कुरान की तिलावत सुन लिया करूं। मैंने कहा दुनिया के सारे कुर्रा खत्म हो गए, एक ही कारिया दुनिया में बची है। असल में ये सब फितने हैं। जब मैंने उसे समझाया वो फिर भी नहीं समझ रहा था। लोग समझते नहीं, इश्क का भूत सवार हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं नौजवानों की वक्त पे शादियां करो ताकि इनके इश्क का भूत उतरे। मेरे नबी ने फरमाया निकाह करो, आधा ईमान मुकम्मल हो गया, आधे की फिक्र कर लो, आधा भी मुकम्मल हो जाए। मैंने उसे समझाया, जब समझ ना आया तो मौलवियों के पास कोई ना कोई घुर तो होता है, आखिरी हल। फिर मैंने उसे कहा चलो तेरी बात मानते कि मोहब्बत कर सकते हैं, सच्ची मोहब्बत हो सकती। कल तेरी शादी हो जाए, अल्लाह तुझे औलाद दे दे, तेरी बेटी जवान हो जाए और कोई लड़का आके मुझसे मसला पूछे, मौलाना साहब मैं इसकी बेटी से सच्ची मोहब्बत कर सकता हूं। यकीन माने उसने मुझे गाली दी इस बात पे। कहता आपको हया नहीं आती? मैंने कहा थोड़ी देर पहले आपको हया नहीं आती थी जब आप किसी की बेटी से सच्ची मोहब्बत कर रहे। भाइयों लेने देने के पैमाने ना बदलो। किसी की बच्ची को अपनी बच्ची समझो, किसी की बहन को अपनी बहन समझो, किसी की बेटी को अपनी बेटी समझो। आपकी उठी हुई बेहया की निगाह ये जमीन की तरफ वापस आ जाएगी अगर किसी को अपनी मां बहन बेटी समझोगे। अल्लाह अमल की तौफीक दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।